ایک شخص نے جو نا 99 قتل کیے، اب اس سے جو نا توبہ کا خیال آیا کہ یار میں نے 99 قتل کیے، میں توبہ کروں۔ اب یہ توبہ کے ارادے سے جو وہ کسی عابد کے پاس گیا، اس نے عابد کو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ چونکہ عابد تو عالم نہیں تھا، تو اس نے کہا نہیں تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جی تو خیر اس نے 99 تو ویسے ہی کیے تھے، اس نے کہ 100 کی سینچری پوری کر دی، اس کو ہی مار دیا، جس نے نا امید کیا تھا۔ ہاں جس نے نا امید کیا تھا، 100 کے 100 پورے کر دیے۔ اب کچھ عرصے بعد اس کو پھر خیال آیا، تو اب جو ہے نا یہ کسی کے پاس پہنچا، وہ ظاہر کہ علم والے صاحب تھے، یہ ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، البتہ تم یہ کرو کہ تم ضرور فلاں بستی میں چلے جاؤ، کہ وہاں اپنی بستی چھوڑ دو، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور وہیں رہو۔ جی تو خیر اب جو ہے وہ توبہ کے ارادے سے اس بستی کی طرف چلا، ابھی یہ چلا ہی تھا کہ موت آ گئی، سبق پورا ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے آ گئے۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہو گیا۔ عذاب کے فرشتے جو ہے وہ کہتے تھے ہم اس کو عذاب دیں گے، ہم اس کو لے کر جائیں گے، اور رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ نہیں یہ توبہ کے ارادے سے چلا ہے لہٰذا سے ہم لے جائیں گے۔ ٹھیک، لہٰذا ان کو حکم ہوا کہ رحمت کے فرشتے بھی جو ہے نا وہ فاصلہ ناپیں، اور عذاب کے فرشتے بھی، اگر یہ گناہ والی بستی سے جہاں سے چلا تو اس بستی سے اگر زیادہ قریب ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ کیا کہتے ہیں نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اب جو ہے وہ رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ لہٰذا جب فاصلہ ناپا گیا، یہ شخص جو وہ جس جگہ کے ارادے سے چلا تھا توبہ کرنے کے ارادے سے، جن لوگوں کی بستی کی طرف چلا تھا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، تو وہاں کا فاصلہ کم تھا، تو لہٰذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے مومن خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، بندے کا کام ہے توبہ کرنا، قبول کرنا رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔